سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقراء اور مہاجرین آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذهب اہل الدثور بالدرجات العلا والنعیم المقیم، مالدار اور رئیس لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں لے گئے۔ فرمایا وَلَهُمْ فَضْلٌ من اموال، وہ نمازیں بھی اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، روزے بھی اسی طرح رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، لیکن ان کو فضیلت اگر حاصل ہوئی ہے تو اس بات پہ کہ وہ مالدار لوگ ہیں اور مال کی وجہ سے یحجون ویعتمرون ویجاہدون ویتصدقون، وہ لوگ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم مالدار نہیں ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ نماز روزہ تو انہی کی طرح ہم کرتے ہیں، لیکن مال نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو بڑے بڑے کام ہیں، فضیلت والے کام ہیں، حج کرنا، عمرہ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ صدقات، یہ نہیں کر سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمکم شیئا تدرکون بہ من سبقکم، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کو پالو گے؟ اور فرمایا وتسبقون بہ من بعدکم، اور جو تم سے بعد میں آنے والے ہیں، بعد میں مسلمان ہونے والے ہیں، ان سے آگے نکل جاؤ گے۔ ولا یکون احد افضل منکم الا من سمع مثل ما صنعتم، اور تم میں سے جو تم عمل کرتے ہو، جب تک کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا تم سے افضل نہیں ہو سکتا، تمہارے ثواب کو، تمہاری فضیلت کو پہنچ نہیں سکتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ہمیں بتلائیے ایسا عمل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لو تو تمہیں یہ اجر ملے گا۔ اب روزہ رکھنا، نماز پڑھنا ان کا اجر ہے، حج کرنا بہت بڑا اجر کا کام ہے، عمرہ بڑی فضیلت والا کام